اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ اس میں کوئی بندہ آوے اندر داخل کر کے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مقدس وسیلے اور اپنے پاکیزہ بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم سب کو ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اسی مالک حقیقی کے پاکیزہ گھر میں حاضر ہیں، اس کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کے لیے حاضر ہیں، سرکار کے دین متین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے حاضر ہیں، اور اللہ درجہ خوشبختی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی ظاہری باطنی اصلاح کے لیے حاضر ہیں، اور سرکار کی ہر نسبت سے اظہار وفا کے لیے حاضر ہیں۔ دعا رب العزت
اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اساتذانہ محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی، بالخصوص آصف بن لبا صاحب، اسحاق بن لبا صاحب، احمد صاحب، سعید صاحب، ان کے دیگر تمام دوست احباب، معاونین، مخلصین، آپ سب حاضرین کو مجھ نکمے سمیت میرا کریم رب صراط مستقیم نصیب فرمائے، زندگی باشان نصیب فرمائے، موت با ایمان نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، جس طرح کے اشتہارات ایکسس کے ذریعے احباب کے ذہنوں تک آج کا موضوع پہنچ چکا ہے کہ آج کی یہ کانفرنس یہ تقریب عظمت والدین کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ بندہ یاسی اس خوبصورت حقیقت کو آپ تک پہنچانے کے لیے جس خوبصورت موضوع اور جس خوبصورت ترتیب کا سہارا لے کے حاضر ہے، وہ موضوع اور ترتیب یہ ہوگی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس بات پر ہمارا بنیادی جو ہے وہ نقطہ توجہ رہے گا کہ مقام والدین کو اللہ کے قرآن نے کس انداز میں بیان فرمایا ہے، اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کس انداز میں بیان فرمایا۔ گویا اس کے ابتدائی طور پہ دو بنیادی حصے ہو گئے۔ پہلا حصہ کہ والدین کی عزت و عظمت، والدین کا مقام اللہ کے قرآن کی روشنی میں کیا ہے، اور پھر دوسرا حصہ یقیناً ترتیب کے ساتھ اس کا یہی بنے گا کہ عزت و عظمت والدین اور مقام والدین، اس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس زبان کی روشنی میں کس طرح سمجھا اور جانا اور پہچانا جا سکتا ہے۔ پھر اس سے آگے اس کے اور بھی حصص ہیں اس مضمون کے، جن میں تین بنیادی نکات میں سمجھتا ہوں ضرور سمجھنے چاہیے، کب بھی وقت ملے، موقع ملے۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مقام والدین کے ساتھ ساتھ حقوق والدین کا تعین وہ اللہ کے قرآن نے کس انداز میں بیان کیا ہے، اور مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کس انداز میں۔ اور اگلے جو دو نکات بڑے ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ جو لوگ مقام والدین اور حقوق والدین کا خیال نہیں کرتے، شریعت نے ان کی برائی کیا بیان کی ہے، اور جنہیں ان کی عزت کا خیال ہوتا ہے، شریعت نے ان کی عزت اور ان کی بھلائی کیا بیان کی۔ پانچ حصے بنیادی طور پر ہو گئے۔ مقام والدین قرآن کی روشنی میں کیا ہے، مقام والدین حدیث کی روشنی میں کیا ہے، حقوق والدین کو قرآن و حدیث نے کس انداز میں بیان فرمایا ہے، اور چوتھا حصہ کہ جو والدین کے حقوق اور مقام کا خیال نہیں کرتے، ان کی برائی کو شریعت نے کیسے بیان کیا ہے، ان پر عذاب اور ان پر سختی کو شریعت نے کیسے بیان کیا ہے، ان کی بدبختی کو شریعت نے کیسے بیان کیا ہے، اور جو مقام والدین اور حقوق والدین کا خیال کرتے ہیں ان کے وقتوں کو شریعت نے کس انداز میں بیان کیا۔ تو ترتیب کے ساتھ میں آج اپنی گفتگو پہلے حصے سے شروع کر رہا ہوں کہ مقام والدین کو اللہ کے قرآن نے کیسے بیان فرمایا۔ کوشش کریں گے اگر اسی موضوع کے حوالے سے
آگے نشستیں نصیب ہوتی رہیں تو اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال آج سے ہماری گفتگو جس خاص نقطے پر ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی عزت، والدین کی عظمت اور والدین کے مقام کو اللہ کے قرآن نے کیسے بیان فرمایا۔ 5 حصوں میں سے 5 بنیادی ابواب میں سے پہلا باب میں شروع کر رہا ہوں، اور اس باب کو آپ تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے میں یہ خوبصورت ترین حقیقت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مقام والدین کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کے لیے جب ہم اللہ کی بے مثل بے مثال لا ریب و بے عیب کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ انتہائی خوبصورت حقیقت اور انتہائی نفیس حقیقت بڑی کھل کے ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ اللہ کریم نے اس بے مثل کتاب قرآن کریم میں مقام والدین کی وضاحت فرماتے ہوئے کمال طریقہ اور کمال اسلوب یہ اختیار فرمایا ہے کہ کسی ایک مقام پہ نہیں، 2 مقاموں پہ نہیں، 3 مقامات پر نہیں، بلکہ بے شمار مقامات پر اللہ نے جہاں اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے، ساتھ ملا کے اللہ نے مقام والدین کو بیان فرمایا۔ آپ آبا اس جملے پر توجہ کریں گے تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو میں آپ احباب کے خوبصورت ذہنوں کی نظر کرنے والا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ مہمانوں نے آنا بھی ہے، ظاہری بات ہے، کوئی جلدی پہنچتا ہے، کوئی لیٹ پہنچتا ہے، ان کی وجہ سے دروازہ کھلتا بھی ہے۔ باہر شور نہ ہوتا تو ہم دروازہ کھلا چھوڑ دیتے، شور کی وجہ سے دروازہ بند کیا گیا ہے، آنے والے عزت سے آئیں بیٹھیں جی آیا ہوں۔ لیکن جو اب آپ پہلے تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں ضرور گزارش کروں گا کہ وہ توجہ میری طرف نہیں ممبر کی طرف رکھیں، اس لیے کہ ممبر سے جو پیغام آ رہا ہے وہ میرا پیغام نہیں ہے، وہ اللہ کے قرآن کا پیغام ہے، وہ مدینے والے آقا کے فرمان میں نے جو جملہ پہلا آپ کی سماعتوں کی نظر کیا کہ 5 ابواب ہیں، ان 5 بابوں میں سے پہلا باب ہم شروع کر رہے ہیں کہ مقام والدین قرآن کی روشنی میں کیا ہے۔ اس حوالے سے پہلی حقیقت جو میں آپ کے خوبصورت ذہنوں کا نذرانہ بنا کے پیش کر رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کریم نے ایک جگہ پہ نہیں، 2 جگہوں پہ نہیں، 3 جگہوں پہ نہیں، بلکہ بہت سی جگہوں پر رب کریم نے قرآن مجید میں جہاں اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے، سمجھنے والے لوگ ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، اشارہ کر رہا ہوں، اگر آپ سمجھ گئے تو میں بڑی تیزی سے آگے گزر جاؤں گا، نہ سمجھے تو پھر مجھے پھلی ڈال کے بھی بیٹھنا پڑا تو مسئلہ میں بھی سمجھا کے جاؤں گا۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، بڑے نفیس ذہن پڑھے لکھے ذہن میرے سامنے، امید ہے مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ رب کریم نے مقام والدین کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے جہاں اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے اس کے ساتھ ملا کے رب تعالیٰ نے ماں باپ کی شان کو بیان فرمایا۔ یہ 3 بچے بڑے پیارے بچے ہیں لیکن یہ آپ کو خراب ضرور کریں گے، کوئی ایک بندہ اٹھے یا ان کو اپنے ساتھ بٹھا لے یا پھر ان کو گھر بھیج دے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، یا ان کو ساتھ بٹھا لیں تاکہ یہ گفتگو نہ کر سکیں، اور یا پھر ان کو گھر بھیج دیں، اگر یہ علیحدہ بیٹھیں گے تو یقیناً یہ گفتگو کریں گے۔ اب مہربانی کیا کریں، آپ انتظامیہ کا یہ حق بنتا ہے، آپ ہم سے تھوڑی ڈیوٹی لیتے ہو، یہ کام بھی کرتے ہو کہ شاید تقریر بھی آپ ہی کرو اور محفل کا انتظام بھی آپ ہی کرو۔ اس طرح کا کام نہ کیا کریں، کم از کم ایک کام آپ کر لیں، یا تقریر آپ کر لیں یا انتظام آپ کر لیں۔ یہ دروازے بند کرانا میں نے اپنا بندہ باہر کھڑا کیا اسی کام کے لیے کہ شاید کسی بھائی کو بوجھ نہ بنے، یہ ویسے انتظامیہ کا کام ہوتا ہے، خاص طور پہ محفل انتظامیہ اور مسجد انتظامیہ کا کام ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ صاحبان ذمہ میں گزارش کر رہا تھا وہ کیا کہ جہاں اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے اس کے ساتھ ملا کے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی
شان کو بیان فرمایا ہے، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا، دلیل سنیں۔ پہلا پارہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ یہ سارے حافظ بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ یہاں پہ حفظ کیا ہوا، ان سے پوچھیں اس اِلَّا اللَّهَ کے بعد اگلا لفظ کیا ہے، تو ہر حافظ جواب دے گا اس اللہ کے لفظ کے ساتھ ملا ہوا لفظ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بالوالدین احسانہ، میں بہت تشریح میں نہ بھی جاؤں تو اس آیہ مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ 2 کام ضرور کیا کرو، کیا کیا؟ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین، ایک اللہ کو ایک مانا کرو اور دوسرا ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو۔ ذہن آپ کا روکوں گا، نعرے کا محتاج نہیں، پیغام ضرور سمجھانا چاہتا ہوں۔ لا تعبدون الا اللہ، یہ اللہ کی توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے، اور اس کے ساتھ ملا ہوا مضمون وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ کوئی اور مضمون نہیں ہے، اس مضمون میں اللہ نے والدین کی عزت اور مقام کو واضح فرمایا۔ اب یہاں پہ کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے اپنی سوچ اور اپنی فکر کے مطابق کہ شاہ صاحب اس آیت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ہم بنی اسرائیل تو نہیں ہیں، ہم تو الحمدللہ امت محمدیہ سے ہیں اور ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اللہ کے آخری نبی کے امتی ہیں۔ خدا کی قسم یہ بڑا شرف ہے، بہت بڑا امتیاز ہے، کیونکہ میں نے سیرت کی کتابوں میں اور معتبر کتابوں میں یہ بات پڑھی کہ امت محمدی ہونا یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ جس کا پتہ آپ کو اس جہان میں چلے نہ چلے، قیامت والے دن ضرور پتہ چلے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور وہ کیا فرق ہوگا، کیا پتہ چلے گا؟ علماء کو سبق سناتے ہوئے وہ فرق عرض کروں کہ حشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، مختلف نبیوں کی امتیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئیں گی، تو اللہ کی طرف سے انہیں خطاب کیسے ہوگا؟ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی امت آئے گی نا تو انہیں خطاب ہوگا اے امت موسیٰ ادھر آ جاؤ، اے امت ابراہیم ادھر آ جاؤ، اے امت نوح ادھر آ جاؤ، اے امت عیسیٰ ادھر آ جاؤ۔ ہر نبی کی امت کو اس کی امت کہہ کے پکارا جائے گا۔ جب تیرے میرے جیسے گناہگاروں جنہیں شرف نبی کا غلام ہونے کا نصیب ہے، پڑھنے کا نصیب، اور کیا ہے، اور تو عمل تو پلے کوئی نہیں، صرف کلمہ پڑھا نا، زبان سے پڑھا یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب ان کی باری آئے گی تو انہیں پتہ خطاب کیا ہوگا۔ اگر اس خطاب کی لذت آپ محسوس کر گئے تو قیامت تک فخر کرتے رہیں گے کہ رب نے کتنا بڑا انعام کیا۔ ہر امت کو اس امت کا نام لے کے بلایا جائے گا۔ جب ہماری باری آئے گی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ او فلاں امت والو آ جاؤ، بلکہ خطاب ہوگا یا اولیائی۔ اللہ فرمائے گا او میرے بیلیو ادھر آ جاؤ، او میرے دوستو ادھر آ جاؤ، او میرے پیارو ادھر آ جاؤ، او میرے محبوبوں ادھر آ جاؤ۔ بندے کو سوچنا تو چاہیے کہ اوقات ہماری کیا ہے، حیثیت ہماری کیا ہے۔ ہم تو اس فکر میں بھولے جا رہے ہیں کہ خدا بندوں میں شامل کر لے، عبدوں میں شامل کر لے، لیکن نبی کا کلمہ تمہیں کہاں سے اٹھا کے کہاں لے گیا کہ حشر والے دن اللہ تمہیں بندہ کہہ کے نہیں پکارے گا، اپنا بیلی کہہ کے پکارے گا، دوست کہہ کے پکارے گا۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہ حکم تو تھا بنی اسرائیل کو کہ میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، تو ہم تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کی امت ہے، ہمیں تو حکم ہی کوئی نہیں۔ تو اگلی آیت سنو، اس آیت میں اللہ نے یہ سارے فرق مٹا دیے، یہ ساری تفریق ختم کر دی، یہ سارے مسئلے سرکار
کی امت کے اور دیگر امتوں کے یہ سارے مسئلے حل فرما دیے. یہ آیت مبارکہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، ترتیب ہوئی ہے، انداز ہوئی ہے. فرمایا فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب کوئی قید نہیں، نہ بنی اسرائیل کی، نہ بنی اسماعیل کی، نہ جنگ کی، نہ حفظ آباد کی، نہ لاہور کی، نہ پشور کی. بس ایک ہی قید ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اے بندو جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہو، تمہیں کیا کرنا ہے؟ لا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اسے ایک ماننا ہے. اور ساتھ ملا کے مضمون کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کتنی آیتیں ہو گئی ماشاءاللہ. میں بڑی سپیڈ کے ساتھ جا رہا ہوں، ایک ایک آیت پہ بیٹھ رہے ہیں تو بہت سے مسائل ہیں، لیکن میں سپیڈ کے ساتھ جا رہا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں بڑا پیغام پہنچا دوں. تیسری آیت مبارکہ، یہ 8واں پارہ ہے، یہی مضمون، یہی طریقہ پھر بیان ہوا. فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین. 8واں پارہ ہے اور یہاں لفظ قل بھی استعمال ہو گیا ہے. میں نے کبھی لفظ قل کے حوالے سے اس علاقے میں بحث کی ہے، میں اس تفصیل میں تو نہیں جاننا چاہتا، لیکن اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس بات پر اللہ نے شدت اور زور کی حد فرمانی ہوتی ہے، اللہ اسے لفظ قل سے واضح تو شدت اور اہمیت کی انتہا ہے اس آیہ مبارکہ میں. اس میں بھی اسلوب کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین، کہ شدت اور اہمیت اور حدت کی انتہا کے ساتھ مالک حکم فرما رہا ہے کہ بندو دو کام ضرور کیا کرو، ایک اللہ کو ایک مانا کرو، دوسرا ماں باپ کے ساتھ. اب الحمدللہ ہمیں ہر نسبت سے پیار ہے. باب میں نے 5 باندھے ہیں. مقام والدین کے حوالے سے باب کتنے باندھے؟ کیونکہ الحمدللہ ہم پنجاب کے پنجابی ہیں، قسمت کے دھنی ہیں، ہم سارے پنج تنی. کوئی شک نہیں، کوئی جھجک نہیں. باب میں نے 5 باندھے، آیتیں میں پہلے باب میں 4 پڑھ رہا ہوں. آیتیں کتنی پڑھ رہا ہوں؟ تاکہ یہ بھی فرق دنیا کو پتا چل جائے. اگر 5 تن پاک کے غلام ہیں کائنات میں تو وہ بھی ولیوں کے غلام سنی ہی ہیں، اور اگر حق 4 یار کے سچے دعوے دار ہیں تو وہ بھی ولیوں کے غلام اہل سنت و جماعت. نسبت سے پیار کرتے ہیں، حضور کے ہر حوالے سے پیار کرتے ہیں. چوتھی آیہ مبارکہ حق 4 یار کی نسبت سے سنیے، یہ 15ویں پارے میں آئی. اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ. فرمایا صرف کہہ نہیں رہا، رب کی عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے. قضا ربک، اللہ کی عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ جو رب کو حکمران مانتے ہو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ 2 کام ضرور کیا کرو، ایک اللہ کو ایک مانا کرو، دوسرا ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو. اتنی آیتیں میں نے پڑھی، ہر آیت پہ آپ نے صبح جا کے غور فرمانا ہے. قرآن مجید کا ترجمہ جو مرضی ہے، جو اویلیبل ہے آپ کے پاس، آپ وہ پڑھ لیں. ہر ترجمے میں یہ بات لکھی ہوگی کہ ان 4 مقامات پر اللہ نے جہاں اپنی توحید کو رکھا ہے، کوئی اور مضمون چھیڑا ہی نہیں، ساتھ ملا کے اللہ نے ماں باپ کی شان کو رکھا ہے. اب یہاں پر ایک بڑا بنیادی سوال ہو سکتا ہے جو صرف اور صرف ہم سے ہو سکتا ہے، اہل سنت و جماعت سے، جنہیں اعزاز حاصل ہے کہ جن کا تن بھی نبی کے صدقے ہے، جن کا من بھی نبی کے صدقے ہے. جب یہ 4 آیتیں ظاہری طور پر پڑھیں گے اور ظاہری طور پر اس کا ظاہری جملہ سمجھائیں گے تو فوراً ایک کوشچن ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے، بنتا بھی ہے، حق بھی بنتا ہے وہ سوال کرنا، کہ وہ یہ سوال ہے کہ سنی ہو تم دیکھو قرآن کی 4 آیتیں ہیں، ان 4 آیتوں میں
جہاں توحید ہے ساتھ ملی ہوئی کیا چیز ہے؟ ماں باپ کی شان. تو جو ہم پر سوال ابھار ابھار کے لوگ لاتے ہیں وہ سوال نہیں ابھاریں گے کہ جب توحید کے ساتھ اللہ نے ماں باپ کی شان کو رکھ دیا تو تمہاری وہ رسالت کدھر گئی؟ وہ رسالت کدھر گئی جس کے گن تم ہر وقت گاتے رہتے ہو؟ تمہارا کوئی مر جائے تب بھی نبی نبی کرتے ہو، کوئی پر جائے تب بھی نبی نبی کرتے ہو، محرم ہو تب بھی نبی اور نبی کے خاندان کے ترانے گاتے ہو، اہل بیت کی عزتوں کے گن گاتے ہو، ربیع الاول شریف آ جائے پھر بھی نبی نبی کرتے ہو. دیکھو تو صحیح، اللہ نے تو رسالت درمیان میں بیان کوئی نہیں کی، تمہیں رسالت کہاں سے مل گئی ہے اور تم کیوں رسول رسول کرتے ہو؟ یہ سوال ظاہری طور پہ بڑا اہمیت والا بندے کو لگتا ہے کہ جی مولوی صاحب نے تو بڑا پکڑ لیا، بڑا سوال کر لیا کہ توحید کے ساتھ اور مضمون ہی کوئی نہیں آیا، ماں باپ کی شان آئی، تم ہر جگہ رسول 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 کرتے پھرتے ہو، تم نے کہاں سے یہ بات اخذ کی؟ تو قبلہ سنے، سادہ لفظوں میں جواب دوں گا. اہل سنت و جماعت نہیں، غیروں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ توحید کا کوئی تصور، میرے لفظ بڑے قیمتی ہیں، اللہ کرے آپ کے ذہن میں اترے، توحید کا کوئی تصور اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک اس میں شان رسالت کا وسیلہ نہ شامل ہو جائے. بات نہیں کر رہا، میں جملہ سمجھا رہا ہوں کہ توحید کا کوئی تصور اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک اس میں شان رسالت کا وسیلہ نہ شامل ہو جائے. یہ مشہدی شاہ کا بیان نہیں، اجازت دیں تو اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں اور ایک مقام نہیں کئی مقامات پڑھتا ہوں. اللہ نے اپنی توحید کو خود بیان کیا اور اس کا طریقہ کیا بیان کیا. سب سے بڑا خوبصورت تر انداز وہی ہے نا جو مالک کا انداز ہے، اس سے بہتر انداز تو کوئی نہیں ہو سکتا. سنو اللہ نے توحید کو کیسے بیان کیا. اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. کوئی نام پڑا ہوا بندہ بیٹھا ہے تو میرے ساتھ اتفاق کرے گا. ہوگا عربی زبان میں واحد مذکر غائب کے لیے آتا ہے. کس کے لیے؟ واحد مذکر غائب کے لیے، یعنی جو ایک ہو اس کے لیے ہوا آتا ہے اور جو نظر بھی نہ آ رہا ہو اس کے لیے ہوا آتا ہے. تو گویا اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا هو الذی، وہ اللہ ایک ہے. ہوگا کے لفظ سے بتا دیا وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. یا اللہ اس کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ارسل رسولہ بالہدی. اس کے ایک ہونے کی دلیل محمد عربی کی آمد. اس کے ایک ہونے کی دلیل اس بے مثل رسول کی تشریف آوری ہے. میں اس پر بیٹھا ہوں، خدا کی قسم ساری رات بیت جائے کہ اللہ نے مقام دلیل پر حضور کو رکھا کیسے، اور مقام دلیل میں کتنی جہاد واضح ہوتی ہے نبی پاک کی عظمت کی. لیکن میں نے ایک آیت نہیں پڑھنی، میں نے بہت سی آیتیں آپ کو ہدیہ کر کے چلے جانا ہے اور مقام فکر آپ کو دے کے چلے جانا ہے. ہوگا اللہ کی شان، ارسل رسولہ بالہدی. اللہ نے اپنی شان کی تکمیل اس وقت تک نہیں کی جب تک محمد کی ذات کا وسیلہ دے. ایک آیت نہیں پھر دوسری آیت پڑھو، سبحان الذی. توحید بیان ہوتی ہے، سبحان الذی، اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. ہر عیب سے، سبحان کا معنی یہ ہے ہر عیب سے پاک ہے. یا اللہ ہر عیب سے پاک ہے، کیسے، کیا دلیل ہے؟ فرمایا اسرا بعبدہ، اس کی قدرت کی دلیل. توجہ توجہ، اس کی وحدانیت کی دلیل میرے نبی کا میلاد ہے. وحدانیت ہے نا، اس کی وحدانیت ایک ہونے کی دلیل
میرے نبی کی آمد ہے. ارسلہ کا مطلب ہے بھیجا جانا. تو جسے بھیجا جائے وہی آتا ہے. بھیجے جانے میں آنا ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ جب کسی کو بھیجا گیا، بھیجنے والے نے اسے بھیجا، وہ اس کے بھیجنے سے آ گیا. تو وحدانیت کی دلیل نبی کا میلاد ہے. توحید سمجھا رہا ہوں. قدرت کی دلیل میرے نبی کا معراج ہے. ہر عیب سے پاک ہونا، ہر عیب سے پاک ہونا، قادر مطلق ہونا، یہ اس کی دلیل میرے نبی کا معراج ہے. اور سنیں گے توحید کو. تبارک الذی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اس کی بے مثل برکتوں کی دلیل. مرضی والے لوگوں نہ سمجھو، ایک ایک آیت ہدیہ کرتے جا رہا ہوں. اللہ نے اپنا ایک ہونا بیان کیا مصطفیٰ کے وسیلے سے، اپنا قادر ہونا بیان کیا مصطفیٰ کے وسیلے سے، اپنا برکتوں والا ہونا بیان کیا مصطفیٰ کے وسیلے سے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اپنا بے مثل عطا کرنے والا بیان کیا. تو کہا انا آتینا. اللہ نے اپنی عطا کو بیان کیا نبی کے وسیلے سے. اور مزے کی بات ہے کہ اللہ کے بعد جو سب سے پہلا نام امت مسلمہ کو خدا کی ذات کے حوالے سے سمجھ میں آتا ہے، وہ نام ہے الرحمن. بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ. اللہ نے حد نہیں کرتی، اپنا رحمان ہونا بیان کیا محمد کے وسیلے سے. جیسے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. میں پڑھتا جاؤں، بے شمار آیات ہیں، میں نے آپ کے ذہن کو روکنا ہے. 5 آیتیں تو میں نے پھر پنجتن پاک کی نسبت سے پڑھ دی نا. اللہ نے ایک ہونا بیان کیا نبی کے وسیلے سے، قادر ہونا بیان کیا نبی کے وسیلے سے، برکتوں والا ہونا بیان کیا نبی کے وسیلے سے، بے مثل عطا کرنے والا بیان کیا نبی کے وسیلے سے، رحمان ہونا بیان کیا نبی کے وسیلے سے. بابا اب کوئی اندھا ہو تو اس کا علاج تو میرے پاس کوئی نہیں. اللہ نے اتنی عادتوں میں یہ بات واضح کر دی، یہ بات واضح کر دی کہ مجھے اپنا وہ تعارف پسند ہی نہیں. اللہ نے 5 آیتوں میں اپنا تعارف رسول کے وسیلے سے کروایا. اپنا تعارف اپنا کروا. الرحمن یہ اس کا تعارف ہے نا، تبارک الذی اس کا تعارف ہے، سبحان الذی اس کا تعارف ہے، آتیناک الکوثر اس کا تعارف ہے. اپنا تعارف اللہ نے میرے نبی کے وسیلے سے کروایا. گویا رب یہ چاہتا ہے کہ میری پہچان اگر ہو، توجہ کریں میرے فکرے، رب یہ چاہتا ہے کہ میری پہچان اگر ہو تو محمد کے وسیلے سے ہو. اب اس خوبصورت مقام سے پہلا لنگر اس حوالے سے عقیدے کا یہ لے کے جائیں اور یہ فکر لے کے جائیں، وہ خدا ہو کے، وہ خدا ہو کے، وہ خدا ہو کے، پھر جملہ سنیں، وہ خدا ہو کے اس کے وسیلے کے بغیر، شاید لفظ ضائع کر دیا ہے تو سمجھا نہیں سکتا، مطلق ہو کے، مالک ہو کے، ہر قدرت کا مالک ہو کے، اس کے وسیلے کے بغیر ہم سے بات نہیں کرتا. ہم مجبور ہو کے اس کے وسیلے کے بغیر اس تک کیسے پہنچ سکتے؟ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات، اللہ نے پہچان میں نبی کو وسیلہ بنایا. اللہ نے اپنی پہچان میں بات نہیں، وہ پہچان میں نبی کو وسیلہ بنائے. یہ ملا اپنے ایمان میں محمد کو وسیلہ نہ بنائے، وہ اپنی پہچان میں وسیلہ بنائے. یہ
بنائے. اللہ نے پہچان میں وسیلہ نبی کو بنا کے بتایا اس طرح کہ نہ پہچان اس کے وسیلے کے بغیر ہو سکتی ہے، نہ کسی کا ایمان اس کے وسیلے کے بغیر. جس مقصد کے لیے میں نے یہ ساری بحث کی وہ مقصد کیا ہے، جس کے لیے میں نے اتنی آیتیں پڑھی وہ مقصد کیا ہے کہ تعارف خدا کا ہے. ان پانچوں کی پانچوں آیتوں میں تعارف خدا کا ہے، لیکن وسیلہ گویا اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ کی منشا یہ ہے. اللہ ان 5 آیتوں میں یہ واضح کر رہا ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر کہ مجھے اپنا وہ تعارف قبول ہی نہیں. تعریف ایک ہی چیز ہوتی ہے نا. اللہ 5 دفعہ ترتیب سکھا کے تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے اپنا وہ تعارف اور وہ تعریف قبول ہی نہیں جس میں میرے محمد کی شان نہ بیان ہو رہی ہے. اللہ کو وہ تعارف پسند ہی نہیں، اللہ کو وہ تعارف اور وہ تعریف پسند ہی نہیں جس میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو، تعریف مصطفیٰ نہ ہو، توصیف مصطفیٰ نہ ہو. تو قبلہ مسئلہ تو حل ہو گیا، مسئلہ واضح ہو گیا. اللہ نے ہر جگہ اپنے تعارف میں ذات مصطفیٰ کو رکھ کر یہ بتا دیا کہ توحید کا کوئی تصور اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک اس میں محمد کی شان کا وسیلہ نہ شامل ہو. صاحب کا یہ اپنا استدلال ہے، اجازت دیں تو اسی استدلال پہ اپنے نبی کا فرمان نہ پیش کریں. آقا کریم کا فرمان آ جائے پھر تو شک نہیں ہونا چاہیے. اسی استدلال پر کہ توحید کا تصور ہی ذکر مصطفیٰ کے بغیر ممکن نہیں. یہ آیہ مبارکہ اتری ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. صحابہ حاضر ہوئے، ظاہری بات ہے عربی کے لفظ وہ ہم سے بہتر جانتے تھے، ورفا کو زیادہ بہتر جانتے تھے، نا کو زیادہ بہتر جانتے تھے، لا کا ذکر کو زیادہ بہتر جانتے تھے. لیکن پھر بھی آئے رسول پاک کے پاس کہ پوچھیں تو صحیح اس رفعنا لک ذکرک کا مطلب کیا ہے. صحابہ حاضر ہیں، ایک دو نہیں کثیر جماعت حاضر ہے. ذمہ داری سے یہ روایت پیش کر رہا ہوں. صحابہ نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اے حبیب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، صحیح یہ ذکر کی بلندی ہے کیا؟ سنیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ذکر کی بلندی ہے کیا؟ کیا مطلب ہے کہ لاؤڈ سپیکر اونچا لگائے گا کوئی اللہ آسمان پر اور اس لاؤڈ سپیکر سے آپ کا ذکر کرے گا، یا بہت بڑا ساؤنڈ سسٹم لگائے گا تو اس سے ذکر کرے گا، اس طرح ذکر کو بلند کرے گا؟ تو سرکار نے کہا، ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیت اتری ہے میں نے اپنے رب سے عرض کی ہے کہ یا اللہ تو نے جو مجھ پہ اتنا کرم کیا، دوسرے مانگتے رہے ذکر کی بلندی، تو نے مجھے بن مانگے عطا فرمایا. ابراہیم نے تو دعا مانگی تھی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، کہ اللہ میرے ذکر کو پیچھوں میں اونچا کرنا، لیکن یہاں بن مانگے دیا. بس وہی بن مانگے کا ایسا فیضان آیا ہے کہ آج ہر غیور گداگر مصطفیٰ کا یہ کہہ رہا ہے بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. یہ وہ بن مانگے والی عطا ہے نا، تو اسی لیے بن مانگے تقسیم بھی ہو رہا ہے. تو سرکار نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو نے جو مجھے بن مانگے ذکر کی اتنی بلندی عطا کی ہے، یا اللہ یہ بلندی ہے کیا؟ چشتی ہو، نظامی ہو، سیالوی ہو، کوئی بھی ہو، میرا یہ سبق آپ نے یاد رکھنا ہے. سارے میلاد شریف میں سبق کا آپ نے مزہ لیتے رہنا ہے، ساری زندگی مزہ لیتے رہنا ہے. پوچھا گیا، سرکار نے پوچھا، مجھ سے نہیں رب سے پوچھا، حضور نے پوچھا اور رب سے پوچھا کہ یا اللہ یہ جو میرے ذکر کو بلند کیا ہے یہ کیا بلندی ہے، کیا ساؤنڈ سسٹم لگانا ہے، کیا لاؤڈ سپیکر لگانا ہے؟ تو رب نے جو جواب دیا وہ سنو، اور مسئلہ ایسا کھلے کہ سنیت کا عقیدہ بھی کھل جائے، مدینے والے کا قصیدہ بھی کھل جائے.
میں نے حضور نے پوچھا اللہ سے پوچھا کہ یہ ذکر کی بلندی ہے کیا؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اب سننا توحید کا کوئی تصور ذکر رسول کے بغیر ممکن ہی نہیں. یہ میرا فیصلہ نہیں، رب فیصلہ دے رہا ہے. رب نے فرمایا حبیب یہ ذکر کی بلندی یہ ہے اذا ذکرتو، اذا ذکرتو ذکرتا معی. حبیب ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جہاں بھی میرا ذکر ہوگا. بڑا لفظ ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہے، شاہ جی کے الفاظ نہیں. اذا جہاں بھی، جب بھی، جہاں بھی جب بھی اللہ کہہ رہا ہے میرا ذکر ہوگا. ذکر تامائی، حبیب اس وقت تک وہ میرا ذکر بنے گا ہی نہیں جب تک اس میں تیرا ذکر شامل نہیں ہوگا. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تو سادہ لفظ تھے. اب میں سید السادات سیدنا امام جعفر صادق کی روایت نہ پڑھوں اس بات تو بالکل مضمون کو واضح کر دیتی ہے. اور امام جعفر صادق کی روایت اس لیے بھی مستحکم ہے کہ اس نے جس سے سنا ہوگا وہ بھی رسول کی آل میں سے ہوگا. محمد باقر سے سنا، پھر محمد باقر نے امام زین العابدین سے سنا. کیسی موتیوں کی خوبصورت کڑی ہے. زین العابدین پاک نے اسی کلام کو امام حسین سے سنا، امام حسین نے اسی کلام کو مولا علی سے سنا، اور مولا علی نے اسی کلام کو خود نبی پاک سے سنا. اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت سند مائی کا لال دکھا سکتا ہے؟ تمام محدثین متفق ہیں جس میں اہل بیت آ جائیں وہاں باس کی گنجائش ہی نہیں رہتی، وہاں جر و تعدیل کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی. یہ ایسے ستھرے اور نفیس لوگ ہیں. امام جعفر صادق سے پوچھا گیا اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب جو سرکار سے ہم تک پہنچائے وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرتو، پہلے تو تھا نا اذا ذکرتو، اب آ گیا اللہ ذکرتو، اللہ ذکرتا مائی، کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے حبیب میرا ذکر اس وقت تک ہوگا ہی نہیں جب تک تیرا ذکر اس میں شامل نہیں ہو جائے. گویا اللہ نے یہ واضح کر دیا، یہ فیصلہ کر دیا کہ جہاں تم سمجھو کہ توحید بیان ہو رہی ہے اور اس میں بغض رسالت کا سبق ہے، دوری رسالت کا سبق ہے، سمجھ لو وہ کسی اور کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے. اللہ کا ذکر کیونکہ رب نے خود کہہ دیا اللہ ذکر تو اللہ ذکرتا مئی، میرا ذکر اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس میں عظمت رسول موجود نہ ہو، عزت رسول موجود نہ ہو. آج حافظ آباد والوں یہ پیغام لے کے جاؤ، آج کے بعد اگر کسی مسجد کے مینار سے آپ کو توحید تو سنائی دے، عظمت رسول سنائی نہ دے، عزت رسول سنائی نہ دے، تو میرا فتویٰ نہیں، نبی کے اعلان کے مطابق سمجھ لینا یہ کسی اور خدا کی بات کر رہا ہے. جس خدا نے محمد اور آدم سے لے کے محمد تک انبیاء کو بھیجا ہے اس کا ذکر اکیلے ہوتا ہی نہیں، اس کا ذکر پورا ہی تب ہوتا ہے جب ذکر خدا بھی شامل ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی شامل ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات کا؟ اب وہ جو سوال بنتا تھا کہ جناب توحید ہی صرف آئی ہے، رسالت کہاں گئی ہے، تو اس سوال کا جواب آ گیا کہ بابا جہاں توحید آ جائے، توحید کا ذکر ہو، سمجھ لو اس کے اندر ذکر رسالت خود بخود واضح ہو رہا ہے. کیونکہ توحید کا کوئی تصور ذکر رسالت کے بغیر مکمل ہو سکتا ہی نہیں، ذکر رسالت کے بغیر مکمل ہو سکتا ہی نہیں. تو جہاں توحید ہو رسالت کی بات کرو نہ کرو آ جاتی ہے، اس لیے کہ خدا ہے ہی وہ جس نے محمد کو بھیجا ہے، جس نے محمد کو بنایا ہے. صاحبان ذی وقار اب آگے چلیں، اس مقصد کے لیے اتنی ٹائم تو زیادہ ہو گیا، کون ساتھ ہو گیا. ایک بات چلے میں مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. 4 آیتیں میں نے پڑھی، کتنی؟ ہر آیت میں جہاں اللہ نے توحید کو رکھا ساتھ ملا کے اللہ تعالیٰ نے والدین کی شان کو رکھا، والدین کی شان. اب توحید میں ایسی حسن ہے، ایسی خوبصورتی ہے کہ اس میں ذکر خدا بھی ضروری ہے اور ذکر
ذکر محمد مصطفیٰ بھی کریں. تو اس جھجک کی اب ضرورت نہیں رہی. میں نے قرآن و حدیث سے یہ مسئلہ حل کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ توحید بیان ہو رہی ہوتی پہلے پارے میں اور ماں باپ کی شان بیان ہو رہی ہوتی 30ویں پارے میں, ہم نے ماننی تھی یا کوئی نہیں؟ آہستہ بول رہے ہو, میں نے 32واں پارہ تو نہیں کہا, میں نے تو 30واں پارہ کہا. اختلاف ہے تو اس سے آگے ہے 30ویں تک تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اگر توحید ہوتی پہلے پارے میں, ماں باپ کی شان ہوتی 20ویں پارے میں, ماننی تھی یا نہیں ماننی تھی؟ آہستہ مت بولے, مجھے جھجک پڑ جاتی. ماننی تھی نا. توحید ہوتی 10ویں پارے میں, ماں باپ کی شان ہوتی 25ویں پارے میں, ماننی تھی یا نہیں؟ تو پھر سوال تو بنتا ہے اللہ توحید کو علیحدہ رکھ دیتا, ماں باپ کی شان کو علیحدہ بھی رکھ دیتا, مان ہم نے پھر بھی لینی تھی. یہ کیا وجہ ہے کہ جہاں توحید کو رکھتا ہے ساتھ ملا کے ماں باپ کی شان کو بھی رکھتا ہے, مقام والدین کو بھی ملا کے رکھتا ہے. تو علماء تفسیر نے جہاں بہت سے موتی لکھے, میں ایک موتی آپ کی نظر کر کے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. 5 بابوں میں سے پہلے باب اور پہلے باب کی پہلی دلیل پہ بھی ہم بیٹھے ہیں کہ مقام والدین کو قرآن نے کس انداز میں بیان کیا ہے. جہاں توحید ساتھ ملا کے ماں باپ کی شان, راز کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ انسان کے پلے ہیں 2 چیزیں, ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل. آپ کے پاس بھی یہی 2 چیزیں ہیں, ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے, میرے پلے بھی یہی 2 چیزیں ہیں, ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے. ہر انسان کے پاس یہی 2 چیزیں ہیں, ہر مسلمان کے پاس یہی 2 چیزیں ہیں, ایک عقیدہ اور ایک عمل. اللہ نے ہر مقام پر توحید کے ساتھ ماں باپ کی شان کو ملایا. اور یاد رکھو, حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی ہو سکتا, دانا کا کوئی کام دانائی سے خالی ہو سکتا. اللہ نے ہر جگہ پر توحید کے ساتھ ماں باپ کی شان کو کیوں ملایا, کیوں ملایا؟ تفسیر میں نہیں جا سکتا, صرف ایک جملہ سنیں, میرا پیغام آپ کے ذہنوں پہ سپرد ہو جائے گا. علماء تفسیر نے پہلا موتی جو لکھا وہ یہ تھا کہ انسان کے پلے ہیں 2 چیزیں, ایک عقیدہ ایک عمل. اللہ نے ان ساری آیتوں میں جتنی میں نے پڑھی 4 کی 4 آیتوں میں توحید کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کو ملایا. کیا مطلب؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ لوگوں, سارے عقیدوں کا نچوڑ اللہ نے توحید کو بنا دیا ہے اور سارے عملوں کا نچوڑ اللہ نے ماں باپ کی خدمت کو بنا دیا. مکمل کرنے وقت جا پکے. سارے عقیدوں کا نچوڑ اللہ نے توحید کو بنایا ہے اور سارے عملوں کا نچوڑ اللہ نے ماں باپ کی خدمت کو بنایا ہے. اب جملہ سننے بڑا قیمتی اور بڑا ضروری جملہ جو میں آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. قبلہ اگر نچوڑ نہ ہو درمیان میں تو جو کچھ ظاہری صورت ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, اس کی کوئی قیمت نہیں. میں اکثر لیمن کی مثال دیا کرتا ہوں کہ نیمبو کا اگر نچوڑ نکل جائے تو باہر والا جو حصہ ہوتا ہے نا اسے لوگ روڑیوں پہ پھینک دیتے ہیں. پوچھنے والا بندہ پوچھے بھئی اتنے پیسے بھرے تھے, روڑی پہ پھینکنے کے لیے بھرے تھے, تو آپ کہو گے نہیں, جس چیز کے ہم نے پیسے بھرے تھے وہ چیز نکال لی گئی ہے. پچھلا تھوک ہے, تھوک کی اپنی قیمت, تھوک کی اپنی کوئی قدر, تھوک کی قیمت تب ہوتی ہے جب نچوڑ اس میں ہو. نچوڑ نہ ہو تو کوئی قیمت بن سکتی. عقیدوں کا نچوڑ توحید ہے, عملوں کا نچوڑ ماں باپ کی. میں سمجھا دیتا ہوں, ہر بندہ سمجھ کے اٹھے گا. ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ میں قیامت کو مانتا ہوں, قیامت کو ماننا عقیدہ ہے, میں حشر کو مانتا ہوں, میں دوزخ کو مانتا ہوں, میں جنت کو مانتا ہوں, میں فرشتوں کو مانتا ہوں, حوروں کو مانتا ہوں, باقی سب کو مانتا ہوں, اللہ کو نہیں مانتا. مسلمان ہو گئے؟ آہستہ بولو. باقی سارے اس میں مان لیا, کو رعایت کرو. ہو سکتی ہے رعایت, آپ کو رعایت کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اس بات پر کسی قسم کی گنجائش نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اللہ کو ماننا تھا نچوڑ, اللہ کو ماننا تھا. میں کہوں بھئی اللہ کو نہیں مانتا, باقی عقیدے جو مان رہا ہے کچھ نمبر تو 2 ہی سے. اس نے قیامت کو مانا ہے 2 نمبر, آپ کہو گے نہیں دینا, آنا نہیں دینا. میں کہوں اس نے دوزخ کو مانا ہے 20 نمبر تو 2, کہو گے نہیں دینا.
میں کیوں جنت کو مان رہا ہے؟ 10 نمبر تو دو. آپ کو اگر نہیں دینا تو میں منت کر کے پوچھوں گا بابا ایک شے کو اس نے نہیں مانا, ہم نے سارے نمبر کاٹ لیے, یہ تو زیادتی ہے. ایک چیز بھی نا اللہ نہیں مانا, باقی ہر چیز تو مانے بیٹھا ہے, کچھ نمبر تو دو. تو آپ کہو گے شاہ جی یہ باقی ساری چیزیں سبحان اللہ تب نمبر دیں گی جب نچوڑ ان میں ہو. اللہ کو مانے تو پھر دوزخ کو ماننا بھی نمبر دے گا, قیامت کو ماننا بھی نمبر دے گا, حشر نشر کو ماننا بھی نمبر دے گا. اور اگر اللہ کو نہیں مانتا تو پھر اس کا دوزخ کا ماننا بھی بیکار, حشر کا ماننا بھی بیکار. بلا تشریح و بلا مثال بات پکی اور پختہ کریں. جس طرح اللہ کو نہ مانے سارے عقیدے بیکار ہو جاتے ہیں, اسی طرح ماں باپ کی خدمت نہ کریں, انہیں راضی نہ کریں تو سارے عمل بیکار ہو جاتے ہیں. اور یہ فیصلہ شمس الرحمان کا نہیں, نبیوں کے سلطان کا ہے. سرکار نے جنازے پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا جس بندے کا ماں یا باپ یا دونوں ناراض ہوں وہ کوئی فرضی عبادت کرے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتی, نفلی عبادت کرے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتی. نماز روزہ حج زکات کے فرض ہیں, باقی نیکیاں یہ نفلی عبادتیں ہیں. سرکار نے فرمایا نماز روزہ حج زکات بڑی عبادتیں ہیں, لیکن اگر ماں ناراض ہے تو نماز بھی تیرے منہ پہ ماری جائے گی, روزہ بھی تیرے منہ پہ مارا جائے گا, حج بھی تیرے منہ پہ ماری جائے گی, زکات بھی تیرے منہ پہ ماری جائے گی, تیرے نفل تیری عبادتیں تیری ریاستیں تیرے منہ پہ ماری جائیں گی. میں منت کرتا ہوں آج کی اس خوبصورت نشست میں جو عزیز القدر آصف جنجوعہ نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے, حاجی صاحب جنجوعہ نے والدہ کے ایصال ثواب کے لیے سجائی, آج سے یہ سبق لے کے جاؤ. اگر ماں اور باپ ناراض ہیں پلے تمہارے ککھ نہیں رہے گا. چاہتے ہو کہ سجدوں کی قیمت پڑ جائے, چاہتے ہو کہ روزوں کی قیمت پڑ جائے, تو جس طرح جیلی نوٹ پر گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخط ہو جائیں تو اصلی ہو جاتا ہے, اسی طرح سجدے پر ماں باپ کی رضا کے دستخط ہو جائیں بارگاہ خدا بندی میں قبول ہو جائے. یہ منت ہے, یہ ترلا ہے. جن کی مائیں زندہ ہیں ابھی جا کے معافی مانگو, والدین زندہ ہیں ابھی جا کے معافی مانگو. اور جو اس سعادت سے بہرہ مند اب نہیں رہ سکے, قبروں کو تو جانتے ہو نا, میرے نبی نے راستہ رکھا ہے, ان کی قبروں پہ جاؤ, وہاں جا کے معافی مانگو, ان کے لیے ایصال ثواب کرو, ان کے لیے دعائے مغفرت کرو. سرکار سے پوچھا گیا, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے اور مجھے لگتا یوں ہے مجھ سے پوری طرح راضی نہیں تھی, صحیح کوئی طریقہ ہے اب راضی کرنے کا؟ فرمایا ہاں, اس کے لیے دعائے رحمت کر, دعائے مغفرت کر, اس کے حقوق کو پورا کر, اس کے دوستوں سے دوستی رکھ, رشتہ داروں سے رشتہ داری نبھا, دعائے مغفرت کر. صحیح ہوگا کیا؟ فرمایا ایک تو ان کاموں کا ثواب اللہ عطا کرے گا, دوسرا ماں باپ کی رضا والا تاج بھی اللہ عطا فرمائے گا. جن کے زندہ ہے ابھی جا کے معافیاں مانگو اور آئندہ غلطی نہ کرنا, اور جن کے زندہ نہیں ہیں قبروں پہ حاضری دو, گھر بیٹھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کرو, یقیناً اس کا ثواب بھی ملے گا اور ان کی رضا والا تاج بھی ملے گا. ایک بھول آج سے آپ نے چھوڑ دینی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ نماز اور جگہ پہ ہے, ماں باپ اور جگہ پہ ہیں, روزے کا اپنا مقام ہے, ماں باپ کا اپنا مقام ہے. یہ کائنات میں واحد دین ہے دین اسلام جو لنکڈ ہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد کو لنک کر کے رکھتا ہے. اس میں واضح کیا ہے کہ اللہ اپنا سجدہ اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک تم اپنی ماں اور اپنے باپ کو راضی کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر. تو یہ یاد رکھنا, یہ بات پٹھانوں والی نہیں کرنی کہ وہ ادھر تو نماز مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے, سلام پھیر رہا ہوتا ہے پشاور کا. میں ہر پٹھان کی بات نہیں کر رہا, جو غلط لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے, وہیں سلام پھیر کے تو جیب سے بہت بڑی چرس کی ٹوکری نکال کے وہ بھی بیچ رہا ہوتا ہے. کسی نے پوچھا خان جی یہ کیا کام ہے؟ ادھر نماز, ادھر اس نے کہا وہ نماز اپنی جگہ پہ ہے, کاروبار اپنی جگہ پہ ہے. تو اس قسم کا ہمارا دین نہیں ہے, یہ کوئی ان کا دین ہے. ہمارا دین یہ ہے کہ حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ہے, حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا. حقوق اللہ کو ادا کرو, حقوق العباد کو ادا نہ کرو, اللہ اپنے حقوق کو قبول ہی نہیں فرماتا. اس لیے یہ لکھ ہے ہر چیز, خیال کرو. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. جن دوستوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی انہیں عزت نصیب فرمائے. دعا فرمانے سارے جو پڑھا گیا پڑھایا گیا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. جو نصیب ہوا ثواب سرکار کی بارگاہ میں اور ہدیہ پیش کرتے ہیں.
سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے حضور کی نسبت والی ہر شخصیت کے لیے پیش کرتے ہیں. سرکار کے والدین پاک، ازواج پاک، بنات پاک، پنجتن پاک، نسل پاک، کربلا والے بادشاہوں، صحابہ پاک، خلفائے راشدین المہدیین، ساری امت کے لیے، سانحہ پشاور کے شہداء کے لیے پیش کرتے ہیں. اس خاندان کے جتنے افراد پردہ کر گئے سب کے لیے پیش کرتے ہیں. خصوصاً کی والدہ مائدہ کے لیے پیش کرتے ہیں. جتنے احباب حاضرین ہیں، ان کے تعلق داروں، رشتہ داروں میں سے جتنے مسلمان چلے گئے سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں. مالک ایسا ذوق، ایسی محبت ہر بھائی کو نصیب فرما. والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما. والدین کی عزت میں اضافے کی توفیق نصیب فرما. جن کے ماں باپ پردہ کر گئے انہیں ان کے بعد کے حقوق کی ادائیگی کی ایسی محافظ کی سال ثواب کرنے کرانے کی توفیق نصیب فرما. دروازہ